کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی نمازوں کے مزے لیتی تھی یہ امت، معاذ عدویہ ان کے خامن صلہ بن اشیم تبا تابعین میں سے دن میں گھوڑے پر ہوتے تھے اور رات کو لشکرگاہ سے نکل کر جنگل میں جا کے نفل پڑھتے تھے، جنگل میں جا کے، اور جب وہ سجدہ کرتے تھے تو میرے رب کی قسم شیر آ کر ان کے پاؤں کے تلوے چاٹتے تھے اور ان کا بیٹھ کر قرآن سنتے تھے، جب وہ سجدے میں جاتے تو پاؤں چومتے تھے، پاؤں، شیر شیر۔ میدان میں شہید ہوئے، دو بیٹے ساتھ تھے، بیٹوں سے فرمایا دیکھو باپ مرے نا تو بیٹوں کو اتنا دکھ نہیں ہوتا، بیٹے مرے تو باپ کو دکھ زیادہ ہوتا ہے، تم پہلے جا کے شہید ہو تاکہ تمہارا صدمے کا مجھے اجر ملے، پھر میں بھی تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ تینوں باپ بیٹے باری باری شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ اور ان کی بیگم صلہ کی بیگم معاذ عدویہ دمشق، عورتیں آئیں تعزیت کے لیے، فرمایا تعزیت کے لیے آئی ہو تو بے شک واپس چلی جاؤ، اور مبارک دینے آئی ہو تو 100 دفعہ آؤ۔ میرے لیے تو آج عید کا دن ہے کہ میرے گھر کے 3 اللہ کے قبول ہو گئے۔ 30 برس زندہ رہیں، اس کے بعد رات مسلح پر، دن کو روزہ، رات آتی کہتی معاذہ آخری رات ہے، پتہ نہیں کل کا سورج دیکھی کہ نہیں، سوتے وہیں مسلح پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تو سو گئی، صبح ہوتی معاذہ آج آخری دن ہے، روزہ رکھ لے، روزہ، رات قیام، دن کو روزہ، مرض الموت میں بستر پر لیٹی، موت کا وقت آیا، عورتیں قریب تھیں، پہلے روئیں پھر ہنس دیں، تو عورتوں نے پوچھا یہ روئی کیوں ہو؟ کہا آج نماز اور روزے سے جدائی ہو جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا دل لگایا نماز سے کہ اس پہ رو رہی کہ آج کے بعد نماز نہیں پڑھوں گی، روزہ نہیں رکھوں گی۔ کبھی ہنس کیوں رہی ہو؟ کہ وہ صلہ بن اشیم کھڑے صحن میں کہہ رہے معاذہ میں لینے آ چکا ہوں، میرا خامد کھڑا مجھے کہہ رہا میں لینے آ چکا ہوں، جان نکل گئی۔ اس امت نے نماز کا لطف لیا ہے، ہم تو بوجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ نماز کو جی لگا کے پڑھنا، اپنے مسائل کا حل اس کے اندر سمجھنا، اللہ کی محبت اور معرفت کے مقام طے کرنا۔ صحابہ کوئی لمبے چوڑے ذکر نہیں کرتے تھے، ان کی نماز عالی شان تھی، وہ نماز سے ہی اللہ کو پا لیتے تھے، وہ نماز سے اللہ کو ڈھونڈ لیتے تھے۔